بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پہلے 4 دفعہ مختلف گھروں کے لڑکے اس رشتے سے رد کر چکے تھے۔ یہ 5ویں بار تھا۔ وہ اپنی دوست کو میسج پر بتا رہی تھی کہ آج بھی لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، دعا کرنا انہیں میں پسند آ جاؤں۔ مجھ سے اب بابا کے چہرے پر چھائیاں نہیں دیکھی جاتی۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ اب تو ماں کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں۔ اس مشین کو چلا چلا کر انہوں نے آج تک میرے لیے بہت کچھ بنایا، لیکن قسمت پتہ نہیں کیا امتحان لے رہی ہے۔ شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے بابا کی عزت بچ جائے، کہیں وہ پھر سے یہی نہ سوچے کہ بیٹی کیا پیدا کر لی، عذاب میں پڑ گئے ہم تو۔ اور وہی ہوا۔ آنے والے نے نہیں پوچھا کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کیا دین کے لیے کبھی کسی مدرسے میں گئی ہے یا نہیں، یا کتنا پڑھا ہے دین کا۔ انہوں نے نہیں پوچھا دنیا کا کتنا پڑھا، اسکول کتنا پڑھا۔ انہوں نے نہیں پوچھا بیٹی کیا 2 وقت کا کھانا بنا کر اپنے شوہر کو ہمیں دے سکتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ صاحبزادے جو کہ ایک طرف کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے، انہوں نے ماں کو اشارہ کیا۔ ماں نے بھی کہہ دیا بیٹی کو بلائیں۔ اندر سے لڑکی کو لے کر اس کی ماں باہر آئی۔ یہاں شہزادہ چارلی صاحب منہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ لڑکے کی ماں پیچھے گئی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ یہاں اندر لڑکی اور اس کے ماں باپ سن رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، شکل تو دیکھیں اس کی، یہ بھی کوئی لڑکی ہے؟ لڑکے کا والد معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ادھر لڑکی وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا دروازہ بند کر دیا۔ 3 دن کمرے کے ایک کونے میں وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہی اور آخر کار چوتھے دن گولیوں کا ایک پیکٹ اپنے اندر ڈال کر وہ اس معاشرے سے خود کو الگ کرنے کے لیے سکون کی نیند تلاش کرنے چلی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا اسے اس کے حسن نے مارا ہے، یا اس 500 شخص نے مارا ہے، یا ان تمام لوگوں نے جو اس سے پہلے آ چکے تھے؟ میں بتاتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں اس گندے معاشرے پر جس نے اسے مارا ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کو ایسے دیکھنے جاتے ہو جیسے کسی باغ کا بیپاری جاتا ہے۔ باغ اچھا لگا تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور لے لوں گا۔ آپ میں ہم وہ تکلیف نہیں محسوس کر سکتے جو ایک باپ کے سینے میں لگی ہوتی ہے۔ ایک ماں کا کلیجہ جب پھٹ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھیں خون بہا رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو اسے شکل سے نہ دیکھو، بلکہ والدین سے پوچھو کیا وہ دین جانتی ہے، کیا وہ میری ماں کو ماں سمجھنے کے قابل ہے، کیا وہ 2 وقت کا کھانا مجھے اور میرے ماں باپ کو دے سکتی ہے۔ اگر حسن چاہیے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جاؤ مغرب میں، وہاں حسن ہے اور وہاں حسن ملے گا بھی۔ باقی حیا شرم دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اور ویسے بھی تمہیں کون سا حیا شرم یا دین چاہیے؟ ذرا سوچو، گھر میں جو بہن ہے اسے 5 دفعہ کوئی دیکھنے آئے اور 5 دفعہ بھی کہے نہیں مجھے نہیں یہ پسند، تو تم پر قیامت گزرتی ہے۔ اور تمہیں یاد بھی ہے خود کتنی بیٹیوں پر قیامت گرا چکے ہو۔ یقین مانیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کئی ہماری وجہ سے کسی گھر میں کتنا بڑا فساد، کتنا بڑا دکھ جنم لے چکا ہے۔ حسن نہ دیکھیں، کسی کی عزت دیکھیں۔ کیا فائدہ اگر حسن ملے اور عزت نہ ہو؟ بے عزت لوگ ہوں یا بے حیا ہوں، دین نہ ہو، لعنت نہ بھیجوں میں ایسے لوگوں پر۔